بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اجتماع القسم والشرط، یعنی قسم اور شرط کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا۔ شرط کی مثال دیکھیں، ان اردت ان تدرس اللغۃ العربیۃ فانی مستعد۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، یہ ان جو ہے حرف شرط ہے، اور یہ اردت ان تدرس اللغۃ العربیۃ یہ شرط والا حصہ ہے، اور فانی مستعد یہ جواب شرط والا حصہ ہے۔ اگر تو ارادہ کرے عربی زبان سیکھنے کا تو میں تیار ہوں۔ اب اس میں قسم بھی شامل کر دیتے ہیں تو وہ اجتماع ہو جائے گا قسم اور شرط کا، تو اس کو ہم کرتے ہیں واللہ ان اردت ان تدرس اللغۃ العربیۃ انی مستعد۔ اب یہ اس میں قسم بھی شامل ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ واللہ جو ہے یہ عام طور پہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ واللہ ان جو ہے یہ واللہ کی جگہ لام زبر والا آ جائے گا اور ان اسی طرح رہے گا، تو یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ لئن۔ لئن کا مطلب ہے واللہ، واللہ ان، تو یہ ہو جائے گا پھر لئن اردت ان تدرس اللغۃ العربیۃ انی مستعد۔ اس کا معنی اور اس کا معنی ایک ہی ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں قسم شامل ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو لام ہے یہ لام کہلاتا ہے اللام موتیۃ للقسم یا اللام موتیۃ للقسم، یعنی اس کا مطلب ہے ان دونوں کا موتیۃ اور موتیۃ یعنی شامل کرنا، انٹروڈیوس کرنا، یعنی اس جملہ شرطیہ میں قسم بھی انڈکٹ کر دیے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ یہ جب جملہ شرطیہ میں قسم شامل ہو جاتی ہے تو جواب شرط جو ہے جواب قسم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس کو جواب شرط نہیں کہیں گے بلکہ جواب قسم کہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جیسے یہاں فا بھی تھا اس میں، اب یہاں پر فا نہیں آئے گا، یعنی فا حذف ہو جائے گا۔ جواب شرط جب جواب قسم میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کا اگر اس پہ فا تھا تو وہ فا ہٹ جائے گا۔ اچھا، یہ لائن جہاں بھی استعمال ہوگا اس کا لام جو ہے قسم کا لام تصور ہوگا۔ تو جہاں جہاں قرآن میں ایسی مثالیں آئے ہیں لائن سے شروع ہو رہے ہیں جملہ اگر، تو یہ سمجھے کہ یہ واللہ ان ہے، ان قسم ہے۔ اگر مخلوق کی طرف سے ہو قسم تو یہ واللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم ہو تو یعنی یہ ہوگا اقسم بعزتی و جلالی۔ اچھا جی، جواب قسم جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں ایک ہے جملہ اسمیہ ہو مثبت ہو۔ اس کی مثال دیکھیں، لَإِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اب یہ جو لام ہے یہ آپ جانتے ہیں لام موتیۃ للقسم، اور اس کے ساتھ جو ان ہے یہ ان جو ہے یہ حرف شرط ہے۔ اس طرح سے یہ انکم اذا لخاسرون یہ جواب قسم ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اس طرح سے یہ جو اذن ہے یہ تاکید کے لیے ہے، حرف جواب کہلاتا ہے، تفید التاکید، تاکید کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تب تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ دوسری مثال دیکھیں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو یہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ جواب قسم ہے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔
ایک اور مثال دیکھیں، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، تو یہ جو ہے إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، جن پہ یہ ریڈ لائن انڈر لائن کیا ہوا ہے جس کو، یہ جملہ اسمیہ مثبت ہے، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف سے پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ جواب قسم یہ تو ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ، اب یہ جملہ اسمیہ منفی کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ یہاں دیکھیں یہ جملہ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، یہ جواب قسم ہے، اور یہ عطف ہو کے یہ دوسرا جواب قسم ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ یہ جواب قسم جو ہے یہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور یہ جملہ اسمیہ منفی ہے، ماں سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ تیسری صورتحال دیکھیں، اگر فعل ماضی منفی ہو تو اس میں کیا مثالیں ہوں گی؟ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ۔ دیکھیں یہ جو زالہ ہے، زالہ یزالو کانا کی طرح فعل ناقص ہے، مگر یہاں پہ زالہ یزولو فعل تام ہے بمعنی بھٹک جانا، اور یہ جو ان ہے یہ ان نافیہ ہے، جیسے ما نافیہ ہوتا ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، اور اگر وہ بھٹک جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں۔ دوسری مثال دیکھیں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ جو جملہ ہے یہ منفی جملہ ہے۔ تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں۔ فعل ماضی منفی ہو گیا، اب فعل مضارع منفی ہو اس کی مثالیں دیکھیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَيَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، یہ فعل مضارع منفی ہے جو انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، لا ينصرونہم یہ فعل مضارع منفی کی مثال ہے جواب قسم کے طور پہ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے۔ ایک اور مثال دیکھیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو یہ لا یاتون بمثلہ یہ فعل مضارع منفی جواب قسم کے طور پہ آ رہا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے۔ اچھا، جواب قسم اگر فعل مضارع مثبت ہو تو اس کی مثالیں دیکھیں، وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اب یہ لَيَكُونَنَّ یہ اس طرح سے اسپیل ہوتا ہے لَيَكُونَنَّ، اس میں نون جو ہے یہ خفیفہ ہے۔
اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری مثال دیکھیں، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ یہ لام اللام موتیۃ للقسم ہے، اور یہ جو من ہے یہ حرف شرط ہے، یہ دو فعل کو مجزوم کرتا ہے، اور یہ جو ہے فعل مضارع جواب قسم کے طور پہ، اس طرح یہاں پہ یہ فعل مضارع جواب قسم کے طور پہ، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس کی مزید مثالیں دیکھیں فعل مضارع مثبت کی، لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ جن پہ یہ انڈر لائن ریڈ سے ہوا یہ جواب قسم ہے۔ اور تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا۔ اور دیکھیے مثال، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو وہ لازماً کہیں گے اللہ نے۔ جو ریڈ لائن ہے جس کے نیچے یہ فعل مضارع مثبت جواب قسم کے طور پہ، انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو تو بھی نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔